मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। कस्टमर को या इंसानों को किसी भी तरह से बेवकूफ बनाया जाएगा, उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा, ये चीज अल्लाह के गजब को दावत देती है। बहुत गुस्सा आता है अल्लाह को कि तुम्हारे साथ कोई अगर ऐसा करे तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। और एक तो जुर्म, ऊपर से उसको कमाल समझते हैं, यानी चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तो बहुत है, आप बाज इलाकों में जाएं, वहां के तो मशहूर है ठग, हर आदमी दूसरे को बेवकूफ बना रहा है। अब आप ये जो ट्रैवल एजेंसियां हैं ना, जो हज और उम्रे पे लेके जाती हैं, ज्यादातर की बात कर रहा हूं, आपको यहां सुरखाब के पर दिखाएंगे, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। आपने पैसे जमा कराए, जब आप वहां गए आपको वो सहूलतें नहीं मिल रही, आप लड़ते हैं, तो आपको क्या कहते हैं कि हाजी के लिए और उम्रा करने वाले के लिए गुस्सा हराम है। फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, हज उम्रे में गुस्सा नहीं है। ये जहन्नम में इंशाअल्लाह उल्टे लटके हुए होंगे। अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है कि तुम उन लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हो जिनको हज उम्रे पे लेके जा रहे हो, और तुम्हें भी तो अल्लाह ने कहा है कि मामलात में दो नंबरी मत करो। और याद रखो, कभी अगर फ्री में उम्रा का कोई पैकेज आए ना, तो अल्लाह का वास्ता कभी ना करना। कुरानदाजी में नाम आ जाता है ना फ्री में, वो कभी वो फ्री नहीं होता। यहां भी हरामखोर झूठ बोलते हैं। मेरा नाम आ चुका है एक दफा फ्री में, तो ठीक ठाक मेरा खर्चा हो गया था, ठीक ठाक। लचोड़ते ही रहते हैं, इतने पैसे रह गए, इतने पैसे। भाई फ्री किस बात का है? असल में वो तो बस ये चीज फ्री थी, तो कमबख्तो पहले बताते ना ये चीज फ्री थी, उस पे फ्री का लेबल क्यों लगाया आपने? ये सब हराम खोरियां हैं। किसी का माल उसकी मुकम्मल तीबे खातिर के बगैर आपके लिए लेना जायज, बोलो भाई, नहीं है। क्लियर बात क्यों नहीं करते भाई? भाई फ्री का उम्रा है, लेकिन इतना खर्चा होगा, सिर्फ ये चीज फ्री है, पहले बता दो। ये भी घटिया तरीका है। 499.99 रुपए की है ये चीज, लिखा होता है ना जगह जगह। ये पंखा 4,999 इशारिया के बाद 99 छोटा सा डाला हुआ होगा, क्योंकि 5,000 का लफ्ज एकदम इंसान को क्या लगता है? बड़ा लगता है ना, तो कहते हैं 5,000 से कम। ये नफ्सियात है ना, ये सब घटिया तरीके हैं पैसे कमाने के। भाई 4,999.99 का क्या तुक बनता है? 5,000 लिख दो सीधा सीधा। ये सब क्या तरीके हैं लोगों को दुकान की तरफ घसीटने के? बोलो ना भाई, घटिया तरीके हैं, गैर अखलाकी तरीके हैं। एक नफ्सियाती तौर पर उसको मुतासिर करना। रिस्क देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। आप कारोबार करें इस्तिगना के साथ, आप ला के मार्केट में चीज रखें, भाई इतने की चीज है, ठीक है, बार्गेनिंग करके आप कोशिश करें कि कीमत बढ़ाएं, वो कोशिश करेगा कीमत कम करेगा। ये तो होता है तिजारत में। लेकिन इसके अलावा जो गैर अखलाकी तरीके, गैर अखलाकी घटिया तरीके, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। टैक्सी वाला वो उल्लू बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, रिक्शे वाला वो उल्लू बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। आप जाओ ना किसी दुकान के पास, दुकान पे फल वल खरीदो, कुछ खरीदो, तो वो आपके लिए इतना रेट है। अभी कल मैं कुछ खरीदने गया था, पता नहीं मैं क्या खरीद रहा था, मेरे ज़हन से निकल गया। मैं गया हूं तो वो, हालांकि मैं पहली दफा गया हूं उस दुकान पे, तो क्या कह रहे हैं, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, मैं आपको 2 नंबर चीज खाम खमे, मैं आपको 2 नंबर चीज नहीं दूं। और ये भी है, ये सस्ता वाला है, ये महंगा वाला है। तो नया आदमी होता है उसको तो मैं ये पकड़ा देता हूं, लेकिन चूंकि मुझे पता है आपने बार बार आना है तो ये ले लो। बाज़ दफा इसमें दुकानदार सही भी कह रहा होता है, लेकिन अक्सर औकात वो बेवकूफ बना रहा होता है। एक साहब मुझे कहने लगे, ये जो है ना, क्या कहते हैं, ये एक ज़ाफ़रान, ये बड़ी जबरदस्त चीज है सेहत के लिए। ज़ाफ़रान, भुट्टे के जो बाल है ना, इसकी तरह की होती है। एक साहब कहने लगे, मार्केट में मैं गया
2 نمبر زعفران مہنگی دے رہا تھا اور 1 نمبر سستی، تاکہ کسٹمر 2 نمبر زیادہ خریدے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کسٹمر کو کیسے الو بنایا جائے گا، اس گاہک کو کیسے الو. اس کو بتایا کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے. 2 نمبر پہ مارجن آف پروفٹ چونکہ زیادہ ہے لہذا اس کی قیمت زیادہ رکھی ہے، کیونکہ جو زعفران کھانے والے لوگ ہیں اکثر مالدار ہی ہوتے ہیں، وہ پھر کم قیمت یا زیادہ قیمت نہیں دیکھتے. تو اس کو بیوقوف کیسے بنا رہا ہے کہ جو 2 نمبر ہے نا اس کو کیا کر رہا ہے، مہنگا کر کے بیچ رہا ہے. اب لوگ دھڑا دھڑ وہاں سے خریدنے، دھڑا دھڑ خریدنے کہ ماشاءاللہ بھائی مہنگی چیز لے کر آ رہے ہیں. تو یہ سب ہمارے معاشرے میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. تو قرآن میں اس پر بڑی شدید وعید ہے، بڑی شدید وعید ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. فرمائے یہ لوگ جو تجارت میں خرید و فروخت میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ ایک دن قیامت کا آنے والا ہے جس دن ان سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو عدالت میں کوئی کیس نہیں بن سکتا، ان عدالتوں کی اس کے مقابلے میں کوئی اوقات نہیں ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تھوڑا بہت معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں. یہ یہاں تو جج خود لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن ان عدالتوں کے. یہاں تو سب سے زیادہ آخرت کی جو عدالت ہوگی اس میں سب سے زیادہ وکیل لٹکے ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جن کا کام ہی لوگوں کو انصاف دلانا تھا. تو ان عدالتوں کی کوئی ویلیو ہے؟ بولو بھائی. جس عدالت میں قیامت کے دن جس عدالت میں انصاف دلانے والے وکیل سب سے زیادہ قیامت کے دن لٹکے ہوئے ہوں گے، وہ سارے وکیل نہیں ہوتے، زیادہ تر کی بات کرنا ہوں. اقبال نے کہا تھا نا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. اللہ نے مجھے بھی ایک بچہ دے دیا، اب مجھے لوگوں کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان عدالتوں میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم چونکہ یہاں سے بچتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بھائی اللہ کی نظر میں ان عدالتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ ہے، اس کی اہمیت ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ تو تھوڑا بہت معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہلکا پھلکا. اصل عدالت تو جو خدا ہے، جو مالک الملک ہے، وہ عدالت قائم کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک دن قیامت کے دن اللہ کے سامنے لوگوں نے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. ویل، تباہی ہے ان کے لیے، برباد ہو جائیں گے یہ. تو اللہ کو بڑا غضب آتا ہے. ایک بات خوب یاد رکھو، ہم لوگ جرم کی نوعیت جو دیکھتے ہیں نا وہ اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ اس جرم سے سامنے والے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، لہذا اس کی سزا اتنی ہونی چاہیے. یہ دنیا کا اصول ہے، آخرت کا یہ نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مثال کے طور پر ہم نے کسی کو ٹھگا، بیوقوف بنایا، ₹1,00,000 کی چیز اس کو جاپان کی میڈ ان جاپان کہہ کے 1.5 لاکھ کی بھیج دی، 50,000 کا بیوقوف بنایا نا ہم نے اس کو. تو دنیا میں جب کیس چلے گا تو سزا کتنی ہوگی؟ 50,000 کا جرمانہ آئے گا. بھائی آپ نے جھوٹ کتنا بولا ہے؟ 50. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے. آخرت میں ایسا اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو کیس چلے گا وہ کسی اور حساب سے چلے گا کہ تو نے کسی کو دھوکہ کیوں دیا. وہ میری مخلوق، وہ میرا بندہ، اور تو بھی اس دنیا میں غلام ہے، تو اس بات کا پابند تھا کہ میرے احکام کو فالو کرتا. جب میں نے تجھے منع کیا کہ دھوکہ دینا حرام ہے تو تو نے اس کی نافرمانی کر کے کس کی توہین کی ہے؟ اللہ کے دین کی، اللہ کے حکم کی توہین کی ہے. تو قیامت کے دن جو کیس چلے گا وہ اللہ کے احکام کو فالو نہ کرنا، اس حکم کی دھجیاں اڑانا، اس کے حساب سے کیس چلے گا. اور یہ جرم کوئی معمولی جرم نہیں ہے، لہذا اس پر اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. کیونکہ کیس کی جو نوعیت ہے نا وہ مختلف اعتبار سے کیا ہوتی ہے؟ وہ بدل جاتی ہے. آپ اپنے باپ کو منع کر دیں کہ میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا، اور آپ ایک دوسرے آدمی کو منع، باس کو منع کر دیں، تو جرم تو ایک ہی جیسا ہے مگر دونوں کی نوعیت میں فرق. ایک باپ کی نافرمانی کہلائے گی اور ایک باس کی نافرمانی کہلائے گی. تو یاد رکھو اسی طرح
دنیا میں جو کیس چلتا ہے وہ اس پر کہ اس نے ایک ملک تھا اس کی اسٹیٹ کے حکم کو توڑا ہے یا کسی انسان کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن آخرت میں جو کیس چلے گا وہ اس بیس پر کہ اس نے اس کائنات کو پیدا کرنے والا رب جس نے اس کو کھلایا پلایا جوان کیا تمام نعمتیں عطا کی, اس نے اپنے اس محسن کی بات نہیں مانی. جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا دیکھ یہ تیرا دوسرا بھائی ہے نا, تو اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا. اب آپ نے ناانصافی کی تو باپ دو تانے دے گا, ایک تو یہ کہ تو نے اپنے بھائی کے ساتھ ناانصافی کی, دوسرا یہ کہ میں تیرا باپ تھا, میں نے تجھے منع بھی کیا تھا تو تو نے میرا بھی دل دکھایا ہے. تو یہاں جرم کی نوعیت بولو نا بھائی بڑھ جائے گی. تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں, سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور کمبختوں کی توندیں تک نکلی ہوئی ہیں, اتنا کھا رہے ہیں یہ, اور پھر لوگوں کو ٹھگ رہے ہو تم کہ پیسہ نہیں ہے, غربت نہیں ہے, آج کل 2 نمبری کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. کیسا اللہ تعالیٰ ایک چیز سے بچائے, ناشکری سے. تو شعیب علیہ السلام قوم کو سمجھا کے تھک گئے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو, تجارت ایمانداری سے کرو. قوم کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو ہم ذرا مکالمہ پڑھتے ہیں کیا شعیب علیہ السلام نے کہا, قوم نے جواب میں کیا کہا. اللہ کو کیسا وہ منظر اچھا لگا شعیب علیہ السلام کا, ہزاروں سال پہلے کے واقعات اللہ ہمیں جو کتاب دے رہے ہیں نا اس میں ہمیں سنا رہے ہیں. حالانکہ قصہ پرانا ہو گیا, یہ قصہ کیا ہو گیا پرانا. وہ قوم بھی چلی گئی, اس کی باقیات بھی نہیں ہے, کوئی اولاد بھی نہیں ہے جو کہیں کہ ہمارے باپ دادوں کے قصے سنا رہے ہیں, سب فنش. لیکن اللہ ہمیں سنا بھی رہے ہیں اور ان قصوں کو واقعوں کو اللہ نے محفوظ بھی کر لیا. رمضان میں دہرائی بھی ہوتی ہے اور قیامت تک اللہ یہ واقعات ہمیں سناتا رہے گا, بتاتا رہے گا کہ میں نے حجت تام کر لی ہے, تمہاری مرضی, 2 نمبری کرو یا لوٹ کھسوٹ میں لگے رہو, اسٹیل ملے بنا لو, 5-5 ارب لے کے بھاگ جاؤ یہاں سے. خون آج کوئی بتا رہا تھا ماشاءاللہ ایک سیاسی جماعت کے بارے میں کہ زکوٰۃ کی جو رقمیں کٹتی ہیں نا بینکوں سے, کروڑوں روپے ماشاءاللہ طبیعت کے ساتھ وہ ہمارے سیاستدان الحمدللہ کھاتے ہیں. تو یاد رکھو ان سیاستدانوں پہ افسوس نہ کیا کرو کہ یار 1 کروڑ روپے زکوٰۃ کے کھا گئے, افسوس نہیں کیا کرو, بلکہ ترس کھایا کرو. کیا کھایا کرو؟ ترس. کہ دنیا کے چند ٹکے کھانے کے بعد کر کیا رہے ہیں, اپنی آخرت کو برباد.